ورسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار محمد ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنی شناسائی اور اپنے اوصاف کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی عرفانیت دے رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں علی کل شیء قدیر، بادشاہت ہے اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور سارے معاملات، سارے امور کی انجام دہی خلق کائنات میں اس کی اذن کے بغیر ممکن نہیں۔ پوری ہلچل کائنات کی اس کے دست قدرت میں، جب وہ چاہتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے۔ معمولی درخت کے پتے بھی جنبش نہیں کر سکتے، ہلچل نہیں کر سکتے، جب تک کہ اس کا امر اور اس کی رضا اور اس کی مشیت نہ ہو۔ عزیزو اور بزرگو، ایسے رب کے ہم ماننے والے ہیں، ایسی احدیت سمدیت کی عرفانیت اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب سے کہا، اے حبیب آپ فرمائیے اللہ کی ذات یکتا ہے اور سمدیت رکھتی ہے، بے نیازی رکھتی ہے۔ تو ہم کو یہ اللہ کی عرفانیت جو ہوئی ہے وہ حبیب کے تصدق سے ہوئی ہے، حبیب کے ذریعے ہوئی ہے، حبیب اللہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے توسل سے ہوئی ہے۔ بغیر آپ کے نہ خدا کی وحدت کو کوئی مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا، نہ کوئی منوا سکا تھا، اور کوئی ماننے کے بعد قائم رہ سکے ایسا فیضان بھی کسی سے کسی کو شاہد ہی مل سکا ہو، مگر حبیب پاک علیہ السلام کی ذات کو خدا نے ایسا بنایا کہ آپ نے جب جام توحید پلائی تو اسلام کا پرچم عالم پر اڑوا دیا کملی والے، اللہ احد کا نقارہ بجوا دیا کملی والے۔ تو یہ جو احدیت کا پرچم اور پرچار حبیب پاک کرنے لگے اور لہرانے لگے، تو وہی لوگ دائرہ اسلام میں آنے لگے جو تشنگی رکھتے تھے اور جس کے لیے اللہ کی مشیت رہی، اللہ جن سے راضی رہا، اللہ جن کو توفیق دیا۔ اب جب آ گئے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو زبردست خدا ہے، پاک ذات ہے جس کی، تبارک الذی بیدہ الملک، ہر بادشاہت، ہر اختیار، ہر مملکت کا معاملہ، پوری کائنات کا اسی کے دست قدرت میں، علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر۔ اور مزید برآں جس نے الذی جو خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے یہ قدرت والا، یہ مملکت ید میں رکھنے والا پاک ذات جو ہے وہ کوئی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو جانچا پرکھا جائے، تخلیق کی جائے، تخلیق کرنے کے بعد پھر ان کو پرکھا جائے، جانچا جائے کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ کر کیا رہے ہیں۔ مشیت ربانی کے مطابق ہیں تو وہ احسن میں آ گئے، اور جو مرضی ربانی، رضا ربانی کے تابع نہیں ہیں تو وہ راندے گئے، دھتکارے گئے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ نے دو خبزوں سے دنیا بنائی، بندگان خدا کو بنایا، پھر فرمایا یہ جنت میں جائے، اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں،
یہ جہنم میں جائے اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ رب کی مشیت کے مطابق جو جیے گا وہی رب کا ہوگا، اور یہ رب جو ہوگا رب سے سمجھ لیجئے وہ بقا کی منزل پہ لے جائے گا۔ اب یہ معاملات اتنے اہم ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کی حقیقت کا کوئی چارہ گر نہیں۔ اگر چاہتے ہیں چارہ گری تو اب اس طرف آنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو جانچنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، اپنی حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے، تب تک اپنے کو بقا کی منزل پہ لے آنے کا کوئی راہ آپ پا ہی نہیں سکتے، منزل کوئی آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے موت اور حیات ہم کو دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو جانچا پرکھا جائے کہ تم اسے کون اچھے عمل اختیار کرتا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ بنیادی اساسی طور پر اللہ کی وحدت کو مانے اور رسالت کو قبول کرے۔ وحدت مان بھی لے رسالت قبول نہ کرے تو بھی سچے آپ توحید علم بردار نہیں، جب تک کہ رسالت کو قبول نہ کر لے، کیونکہ رسالت کے توسل سے، رسالت کے ذریعے تو اللہ کی وحدت ملی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا انا ربکم الواحد احد، ایسا نہیں فرمایا میں تمہارا ایک خدا ہوں، میں تمہارا سمد ہوں، میں تمہارا بے نیاز خدا ہوں، ایسا تھوڑی فرمایا، بلکہ اے حبیب آپ کہیے، حبیب کے ذریعے ملا ہے۔ تو اب زندگی احسن کیا ہے؟ جس میں کامیابی نصیب ہو۔ لیبلوکم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اچھی زندگی جینا ہے۔ تو اچھی زندگی کیا ہے؟ تو بولے اسوہ رسول ہے، اسوہ رسول ہے۔ تو اسوہ رسول کی بنیاد اور اہم چیزیں کیا ہے؟ تو بولے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو تکلیف دیتا اس کو معاف فرما دے، جو محروم کرتا اس کو عطا کر دے، جو ظلم کرتا اس کو درگزر فرما دے، جو ٹوٹتا اس سے آپ جڑ دیں۔ تو یہ احسن ہے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کبھی آپ بتا دیں کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے دوسروں کے لیے نقصان پہنچ جائے۔ آقا کی زندگی میں کیا، آقا کے ماننے والوں کی زندگی میں ویسے پہلو گاہے گاہے نظر آ جائے۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھی حجرہ مبارک میں۔ ایک خاتون پست تخت آئی اور آ کر کے کچھ مسئلہ پوچھی اور چلی گئی۔ بی بی عائشہ مسکرانے لگی۔ بی بی عائشہ کیا کرنے لگی؟ بولیے امہات المومنین مسکرانے لگی۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا لماذا ضحکتا یا عائشہ، اے تم مسکرا کیوں رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ بولے یا رسول اللہ کم اکثر هذه الامرأة، کیسی یہ پستخط خاتون ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ خبردار، هذه الغیبہ، یہ غیبت ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ کسی کو حقیقت بھی اگر آپ بول رہے ہیں، اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اس ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ بولیے آپ، غیبت۔ اس سے بچنا چاہیے۔ تو بتایا گیا کہ غیبت کرنے والے سے بچنا، غیبت کرنے والے کی رفاقت سے بچنا، کیونکہ جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے وہ خود تو ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے، سنا سنا کے دوسروں کو بھی ڈبا دیتا ہے۔ ایک مختصر، کیونکہ وقت بھی ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جا رہا گھر سے ہی آنے تک، ابھی اور پہلے نکلنا پڑے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور خبر میں اس کے کیڑے بھرے ہوئے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں۔ پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اس وقت کے بہت مشہور اللہ والے صالح بندے کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کے بولا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے۔ دیکھیے بادشاہ لوگ بھی رجوع ہوتے کسی مسئلے میں کدھر ہوتے، اور آج کون کدھر رجوع ہو رہا، یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ حکایت میں بادشاہ خواب دیکھا
تو صبح دوڑے دوڑے کہاں گیا؟ اللہ والے کے در پہ، خانقاہ میں پہنچا. اور اب خانقاہ والے کہاں جا رہے ہیں؟ بڑا سوچنے کی بات ہے بھائی. آج جو یہ حالات بن رہے ہیں اس کی وجہ سمجھیں، علت سمجھیں، اور اس کا بہت بڑا خمیازہ امت بھگت رہی. بہر کے بادشاہ پہنچا، بولا حضرت میں خواب میں دیکھا، خبر میں سارے یہ سارا معاملہ تیرے کردار کا ہے. تو میں کیا کروں، اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ تھوڑی کافی غور و خوض کے بعد بولے کام کر، تیری جوان بیٹی ہے نا؟ ہاں ہے. تو بولے اس کو اپنے حرم میں سلا لے، ایک رات اس کو ایک رات اپنے حرم میں سلا لے. بادشاہ چلا گیا. عمل کرنا ہے، بول دیے بزرگ شخصیت اللہ والے، فوری اپنی دختر کو یاد کرا، اپنے حرم میں سلا لیا. بس حرم میں اس کی دختر کا آرام کرنا، استراحت کرنا ہی تھا کہ دوسرے دن چوک میں کچھ ایسے لوگ جو ریٹائرمنٹ لے کے بھی جو ہے نا چھوڑتے نہیں آتا تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کیا کرتے لوگ؟ سب کا محاسبہ ہے بھائی. ریٹائرمنٹ ہوتے سمجھتے دکان کھول کے بیٹھنا ہے. پورے کہانیاں ان کے ان ویسے ان ویسے، چھوڑتے نہیں بھی، چھڑانا چاہتے چھوڑتے نہیں. اب سارے چوک میں جمع ہوتے. اب چوک میں شروع ہو گیا، ہاں بادشاہ نہیں، آج جو ہے ایسا ایسا ویسا، ایسا ویسا ویسا شروع ہو گیا. تو یہ خانقاہ کی خدمت گزار جو بات نہیں تھی اس دور، انہیں بھی کچھ سودا لینے گئی تھی. انہیں سن کے آئی پیرانی ماں کیا بادشاہ آئی، ایسا 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 کیسا. کتے اس کے بعد کی کتے حیدرآباد کے دیکھو خطرناک کتے لگتے، وہ کتے بول دیے. اس کے بعد پھر وہ پیرانی ماں بچوں بیٹھتے. پیر کی خدمت میں جب پہنچے تو بولے حضرت آپ سنیں کیا ہوا؟ چوک میں گئی تھی اپنی کام کرنے والی، انہیں بول رہی ایسا بادشاہ ایسا ایسا. استغفر اللہ، رے مردار کیا کرتی تھی یہ. اب بادشاہ سویا رات میں، تو دوسرے دن دیکھا کہ پورا خبر منور ہو گئی. خوشی خوشی دست میں زبردست جواہرات کا تحفہ لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت آپ کا فارمولہ کام کر گیا، بہت شکر گزار ہوں. تو بولے ارے تو کامیاب ہو گیا، کارگر ہو گیا، مگر تیرے حصے کچھ چیزیں میرے پاس بھی آ گئی. بولے تیری چیزیں کچھ میرے پاس بھی آ گئی. تو کیا ہوا؟ اس حکایت سے بتایا یہ گیا کہ دیکھو یہ حقیقی حکایت ہے. اس سے بتایا یہ گیا کہ جب لوگ برائی کسی کرتے ہیں، اس کے جتنے برے اعمال ہوتے ہیں، اس کے جتنے نقصانات کے جو بھی عمل ہوتے ہیں، سارے کے سارے غیبت کرنے والوں کے اکاؤنٹ میں چلے آتے ہیں. اور غیبت کرنے والوں کی جتنی بھی نیکیاں رہتی ہیں وہ ساری کی ساری جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے اکاؤنٹ میں ہے. ادھر یہ شفاف ہو گیا، آخرت سنور گئی، خبر سنور گئی، اور اس کے جو خبر کی تاریخی تھی وہ دوسروں میں بٹ گئی. تو عزیزو اور بزرگو، اتنا مہلک مرض ہے یہ کہ لوگ عبرت کی حالات ملنے کے باوجود بھی اس سے دستبردار نہیں ہوتے. آج جو امت مسلمہ کو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، سب سے بڑا جو خسارہ ہو رہا ہے، آج مملکتی سطح پہ ہو، وطنیت کی سطح پہ ہو، یا شہر کی سطح پہ ہو، یا محلے کی سطح پہ ہو، یا مسجد کی سطح پہ ہو. دیکھیے ہر سطح میں کہہ رہا ہوں، کوئی بعد میں یہ نہیں بولنا آج خطیب صاحب ان کو ٹارگٹ کرے تھے، ان کو ٹارگٹ کرے تھے. نہیں، یہ سب ٹارگٹ میں ہیں. شاید میں بھی اس سے بری نہیں ہوں، نہیں، خطیب صاحب بھی کبھی ایسا ویسا ایسا ہو رہا تھا. یہ فطرت انسانی ہے. نہیں، جب تک کہ غیبت نہیں کرے اس میں مزہ نہیں آتا. اور لوگ غیبت کرنے والوں کی حمایت اچھی کرتے. مانو خطیب صاحب کو مثال کے طور پہ کل کمیٹی نکال دی، اس ظلم میں نکال ڈالی کہ خطیب صاحب جو ہے نا ان کو کرتے رہے. بھائی کیا تو بھی کام آئے، خطیب صاحب کی ضرورت نہیں ہے ان کی، بول دیے. اب ہمارے حمایت کے چاہنے والے آپ وہاں بولتے پورے طریقے کیسا نکالتے خطیب صاحب کو. اب جب نکال بھی دیے تو بخشتے نہیں. اب خطیب صاحب کا بھی کام ہے، ذرا بھی کہیں حیا ہے، شرم ہے، تو کیا کرنا؟ جمعہ کو جانا رہتا نا. اب جمعہ آنا چاہیے، بولیے بھائی آنا چاہیے. پہلی بات تو آنا نہیں چاہیے، اخلاقی فریضہ. اگر آ بھی گئے تو چوڑی مڑی غچب رہنا چاہیے. نماز پڑھ لیے چلتے بنے. اس کی وجہ خطیب صاحب میرے چاہنے والے حضرت السلام علیکم، ان سے مل رہا ہوں، ان سے مل رہا ہوں، اور اپنے کام کر رہا ہوں. تو سمجھ جاؤ آج حیدرآباد کے حالات ایسے ہی ہو رہے ہیں.
جس کو دھتکارا گیا، سیاست سے توڑ دیا گیا، وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے، خاموش نہیں بیٹھ کے جماعت جو ہے اس کے خلاف میں چیبے گوئیاں کر کے شخصی حملے کر رہے ہیں۔ آج ہو رہا ہے، ہو رہا ہے ایسا؟ بولیے، فضا خراب کرنے کی کوشش ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بھائی ایک بات غور فرمائیں، جہاں اتحاد ہے ہمارا وہاں نفاق پروری ڈالنے والے ضرور پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کب سے ہو رہے ہیں؟ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس عثمان ذی النورین فتنوں کا دروازہ ہے، جب تک وہ ہیں فتنے دبے رہیں گے، اور جب وہ کھل جائیں گے، مطلب آپ شہید ہو جائیں گے، فتنے امت میں آ جائیں گے۔ اور آج بام عروج پر فتنے پہنچ گئے، ہے نہیں؟ یہ دیکھیے حالات، مجلس سے جس کو نکالا جاتا ہے اتحاد المسلمین سے، وہ اس کی منافقت میں بات کرتا ہے، رہے تک کچھ نہیں بولتا۔ تو یہ سمجھ جانا، جب تک کہ رہے کچھ نہیں بولے، نکلتے بولنا شروع کر دے تو یہ منافق ہے۔ کیا ہے یہ؟ منافق ہے۔ آج جتنی نقصانات ہو رہے ہیں منافقت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب یہ بابری مسجد کا 6 دسمبر ہے، آج بہت ولولہ کر رہے ہیں۔ یہ ولولہ نہیں کر کے پریکٹیکل عملی طور پر جو تقاضا ہے مسجد کا وہ پورا کر دو۔ جواب ہو رہا تھا، فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح بدھ نکل سکتے پورے مسجد سے؟ ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہو رہا ہے ایسا؟ رات بھر کہاں بزی رہ رہے ہیں، سب کو معلوم، اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کرو کہاں رہ رہے ہیں ہم، اور صبح ہماری اپنے بستر میں ہو۔ تو بولیے ایسی جو سست اور بالکل ابتری اور کسلائے پڑی ہوئی جو قوم ہے، اس کی حمایت پروردگار کیسا فرمائے گا؟ ان کی مدد پروردگار کیسا فرمائے گا؟ غافلوں کا ساتھ آتا دیتا کیا؟ آج ہم غفلت میں ہیں۔ یاد رکھیے یہ زندگی امتحانی ہے، اور اس کا امتحان کیسا ہے؟ ایکم احسن عملا، تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے؟ اچھا عمل کیا ہے بھائی؟ غیبتوں سے، چغلیوں سے، منافقتوں سے اپنے آپ کو دستبردار کیجیے۔ خدا را اب تو سمجھو حالات ہمارے بگڑ گئے، ہم بدتر سے بدتر حالات میں آ گئے، روزگاری کے لالے پڑ رہی، حالات اتنے گر گئے کہ ہر ایک دوسری قوم کے سامنے ہماری رسوائیاں اور کردار ہے، جبکہ ہمارا تشخص، ہماری پہچان، ہماری حقیقت مرتبوں سے کیا ہے؟ مرتبہ مسلمان، اسلام کے ماننے والے، اور اسلام کے ماننے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک عروج ہی ان کا نظر آتا ہے، اور ہر باطل پرستی کے باوجود انتہا میں پہنچنے کے بعد میں بھی سر خم کر کے بولتا ہے کہ مسلمان قوم کے جیسا یکجہتی کوئی اور قوم ہو نہیں سکتی، مسلمان کی جیسی شفاف کردار والی قوم کوئی اور قوم ہو نہیں سکتی۔ مگر چند دنوں سے معاملہ بدل گیا، مسلمانوں کے جیسا بد کردار کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے جیسا چغل خور کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے جیسا غیبت خور کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے جیسا معاملے میں بالکل لافراد اختیار کرنے والا بے عمل کوئی اور نہیں۔ آپ یہ بہت سوچیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہمارے دین کا شعار ایسا ہے؟ جس ذات حبیب اللہ علیہ السلام نے جو دین ہم کو دیا ہے، جس دین کو دیا ہے، وہ دین کا تقاضا ایسا ہے؟ اب نہیں ہے تو میرے عزیزوں اور بزرگوں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تجدید کیجئے، احیا کیجئے، اپنی زندگی کی کردار کا احیا کیجئے، اپنی حقیقتوں کو سمجھیں۔ صبح اٹھنے سے لے کے شام کے سونے تک ہماری زبان سے ایسی باتیں نہیں نکلنا جو تجسس کے دائرے میں آتی ہو، جو باب الظنی اسمون کے دائرے میں آتی ہو۔ قرآن نے کہا کہ ولا تجسس، تم تاک جھانک کر کے پیچھا رکھو احمد بھائی کا، احمد بھائی کتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے جمع کر رہے ہیں، کتنا کون ہے؟ یہ تجسس کرنا گناہ ہے، یاد رکھیں قرآن کی آئینے میں، قرآن کے ماننے والوں کے لیے اسے منع کیا گیا۔ جب آپ نے انتظامیہ میں چن رکھا ہے تو وہ کریں گے اپنا کام، ہے نا؟ تجسس نہیں کرنا۔ خطیب صاحب نکلے کاغذ سے محنت کر کے کیا کیا کماتے، کار کیسا خریدے رہے ہیں، وہ کیسا خریدے رہے ہیں، یہ تجسس جو کرتے نا ہمارے مسلمان حضرات، نہیں چاہیے، نہیں کرنا، گناہ ہے یہ۔ اور پھر گمان تو اور بڑا گناہ ہے، بعد الظنی اسمون، گمان کر لینا، ارے وہ منگی کے اتنے آئے ہوں گے، وہ اتنے دیے تو کیا کی کر رہے ہیں، یہ گمان گناہ ہے۔ میں دو بات کرنے کا مزاج رکھتا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کے سامنے میری زندگی تقریباً 9 سالہ زندگی ہے،
اس میں کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ہمارا نقصان ہو جائے. عزیزوں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہم ایسے کام کریں ہی نہیں بھائی. جب اعتماد کیے آپ سب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, خطیب مانتے ہیں, تو میرا کام ہے, میری ذمہ داری بنتی کہ میں جتنا ہو سکے پورے ذہن و فکر سے اندر جذباتی طور پہ ایمانی حرارت سے میں آپ کے لیے اچھے سے اچھا موضوع بناؤں اور وہی باتیں رکھوں جو آپ کی ضرورت ہے. عزیزوں میں نے ضرورت کی باتیں ساری پہنچائی آپ تک اور یہ اب آپ کے پاس امانت ہے. اب اس میں دیانتداری یہ ہے کہ اس میں عمل پارا ہونے کی کوشش ہم کریں, ہم محنت کریں. کوشش کے بغیر عمل ہونا آسان نہیں ہے. آج غیبتوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں, ان سے صحبت اپنا دامن جھاڑیے آپ. جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے وہ آپ کو بچنے بھی نہیں دیں گے اور خود بچنے والے بھی نہیں ہیں. ان کا کام ہی شو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا تیرے خوف سے, تیری خشیت سے, جو تیرے صالحین کی صحبتوں سے ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اور اسی پر عمل پیدا ہوتے ہوئے جو تیرے بندوں کے سپرد کیا گیا ہے, مولا اس کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, جسارت عطا فرما, عمل کی زندگی آسان فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, کردار مومنی عطا فرما, کردار سے تیرے حبیب پاک شہدائی نظر آئے وہ قرین زندگی عطا فرما. مولا عزت کی زندگی, اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت عطا کریم طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ. حضرات